عجیب بات ہے، ایک طرف کہتے ہیں محمد ہمارے لیے رسول ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے رسول میں تمہارے لیے اسوۃ حسنہ ہے، تم نے رسول میں اپنے لیے اسوہ حسنہ حاصل کرنا ہے، یعنی کہ بالکل وہی کرنا جو رسول نے کیا، بالکل اس طرح ہدایت پائے تمہیں ملے گی جس طرح رسول نے ہدایت۔ رسول ہے کیا ہے بھائی؟ رسول تو آپ کے لیے ایک عملی پریکٹیکل ایگزامپل ہوتی ہے، آپ کو بتایا جاتا ہے بھائی اس طرح تم دنیا میں آتے ہو، ایسے ایسے حالات کا تم شکار ہوتے ہو، اور پھر اس کے بعد اس طرح کرنا ہے، ایسے تم ہدایت پاؤ گے۔ تو مجھے بتائیں کہ محمد نے ہدایت پانے کے لیے محمد کا طریقہ یہ تھا کہ پہلے کوئی ریٹن کوئی لٹریچر موجود تھا، اس لٹریچر کو سامنے رکھا، پہلی بات۔ دوسری بات پھر اس لٹریچر کو سمجھنے کے لیے اباء کے جو لکھے ہوئے کارنامے تھے ان کو سامنے رکھ کے سمجھا، یعنی کتاب و سنت کے نام پر۔ جی یہ تھا، یہ کردار تھا محمد کا، یہ سنت ہے محمد کی۔ بالکل نہیں، ایسا تو نہیں۔ محمد کہہ رہا ہے کہ جان لو میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جو ان کے اوپر قائم ہو گیا، ڈٹ گیا، وہ فلاح پا گیا، اس کو دنیا تو کوئی طاقت گمراہ نہیں کر سکتی، اور جو پھر گیا، جس نے ادھر ادھر اپنا رخ کیا، تو وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اور دو چیزیں کیا ہیں؟ کتاب اللہ۔ کتاب اللہ کا مطلب کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں اللہ کی کتاب۔ وہ کتاب اللہ کا مطلب ہے اللہ کا خود کتب ہوئے ہوئے ہونا، اور کتاب اللہ کیا ہے؟ الکتاب کیا ہے؟ کائنات، آسمان و زمین۔ جی تمہارے درمیان یہ آسمان و زمین چھوڑے جا رہا ہوں، پہلی چیز۔ نمبر دو، وسنتی، میرا طریقہ، جس طریقے سے میں نے الکتاب کو، آسمان و زمین کو قرأ کیا، ان کو سمجھا، ہدایت پائی، بالکل یہی ایک طریقہ ہے، واحد یہی طریقہ ہے جس پر عمل کرنے سے، جس پر چلنے سے تم بھی ہدایت پاؤ گے، آسمان و زمین کو قرأ کر پاؤ گے۔ جی تو یہاں کتاب و سنت کیا بن گئی؟ کسی کو پتا ہے کتاب و سنت کیا ہے؟ ہاں جی، وہ حدیث کی کتابیں ہیں اور ادھر قرآن ہے، ان کو ملا کے پڑھتے ہیں۔ جی تو یہ محمد کی سنت ہے؟ جی 300 سال بعد لکھی گئی ہیں۔ بے شک لکھی، بے شک اسی وقت ہی کیوں نہ لکھی جائیں۔ محمد نے کسی ایک لمحے کے لیے بھی نہیں کہا کہ یہ جو قرآن میں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہے ہیں اس میں ہدایت تمہاری، یہ محمد نے تو کہا ہی نہیں، یہ کہیں نہیں کہا۔ دنیا کوئی طاقت ثابت کر کے دیکھ محمد نے یہ کہا کہ یہ قرآن تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں۔ محمد نے کہا کتاب اللہ، الکتاب چھوڑے جا رہا ہوں، الکتاب یہ قرآن تھوڑی ہے، یہ تو قرآن ہے۔ القرآن کا مطلب حاضر قرآن کا مطلب یہ تو خود کہیں سے پڑھ، یہ تو الکتاب کو پڑھ کر یہاں لکھا گیا ہے، یہ تو الکتاب سے پڑھا ہوا علم ہے۔ الکتاب کیا ہے؟ الکتاب تو پھر یہ نہ ہوئی، علم کا سورس یہ تو نہیں ہے، یہ تو کہیں اور سے پڑھا گیا ہے۔ محمد نے جہاں سے پڑھا تھا وہ ہے الکتاب، وہ کیا ہے؟ کائنات، آسمان و زمین۔ جی الف لام میم ذالک الکتاب، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں جی یہ کتاب ہے، یہ سامنے رکھ کے قرآن، یہ کتاب ہے جس میں ہدایت ہے، یہ کتاب ہے جس میں ہدایت ہو۔ عقل کے اندر یہ الکتاب ہے یا یہ القرآن ہے؟ جی احاذ الکتاب وحاذ القرآن جی تو اہل کتاب کون ہے؟ اہل کتاب نہیں، اہل الکتاب۔ اہل الکتاب کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو جنہوں نے کہا کہ ہم الکتاب کے اہل ہیں، جن کو الکتاب کی ذمہ داری دی گئی تھی۔ کون؟ پہلے بنی اسرائیل تھے، ان کو الکتاب کے آسمان و زمین کی دیکھ بھال کی ذمہ داری۔ جی تو آج سے 14 صدی قبل ان سے ذمہ داری لے کے ان کو دے دی گئی تھی۔ تو اہل الکتاب یہ ہیں جو الکتاب کے اہل، جنہوں نے کہا تھا ہم الکتاب کے اہل ہیں، یہ جو خود کو مسلمان کہلوانے والے ہیں۔ کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ وہ ان کی بات نہیں ہو رہی، ان کے بارے تو لعنت کر دی گئی، کیونکہ یہ تو قانون ہے اسی قرآن کے اندر ہے، جب ایک رسول آتا ہے اور اس رسول کا اگر کفر کر دیا، جو کفر کرنے والے ان پر یوم القیامت تک لعنت کر دی جاتی، یعنی نظر انداز کر دیا جاتا۔ ایک طرف قرآن یہ کہے یا رب یہ کہے کہ بھائی ہم نے رسول بیس کر دیا، تم نے رسول کا کفر کر دیا، تم پر یوم القیامت تک لعنت ہے، دوسری طرف جو ہے بار بار ان سے خطاب کیا جا رہا ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ جی یہ تو میں تو بار بار کہہ رہا ہوں، یہ تو اپنے آباء و اجداد کی تباہ کر رہے ہیں، جس پر انہوں نے اپنے آباء و اجداد کو پایا اس پر چلیں۔ بہرحال بات وہی آ جاتی ہے، پیچھے اگر آئیں کہ یہ کوئی بھی بندہ جو ہے معنی بیان کرتا ہے، اس سے تو سب سے پہلے یہ سوال کرنا چاہیے کہ تو یہ پتا کہ یہ جو حروف تہجی ان کے معنی تجھے پتا ہے؟ وہ جب تجھے حروف تہجی کے معنی کا نہیں پتا تو کیسے بتا سکتا ہے اس کا معنی یہ ہے، فلاں لفظ کا معنی یہ ہے، کیسے بتا سکتا ہے؟ جی پہلی بات